حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم سے کہ میں تمہیں 5 چیزوں سے پناہ کا کہتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگو ان 5 چیزوں سے۔ ان صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب بے حیائی علی الاعلان ہونے لگے تو پھر تمہارے اندر جو ہے طاعون اور دیگر ایسی بیماریاں اللہ عام کر دیں گے، تمہارے بڑوں نے ان کا نام تک نہ سنا ہو۔ حضور نے پہلی بات یہ بتلائی کہ اس سے پناہ مانگو، یعنی بے حیائی سے پناہ مانگو۔ اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ناپ تول کے اندر کمی کرنے لگے جو قوم، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرتے ہیں، قحط اور جو ہے مہنگائی مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اس چیز سے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو، یعنی ناپ تول میں کمی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ لوگ ادا نہ کریں تو اللہ آسمان سے اپنی رحمتیں بند کر دیں گی، یعنی جو قوم زکوٰۃ میں کوتاہی کرتی ہے اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ ان پہ دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب ان گناہوں کو، اس حدیث کو بار بار پڑھیں اور سوچیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں عام ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ اپنا جائزہ لو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ ذرا جائزہ لو کہ حضور نے پہلی بات جو فرمائی کہ جس قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کے بڑوں نے ان بیماریوں کا نام تک نہیں سنا۔ اب چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، تو آپ کے ذہن میں آئے گا بے حیائی کہاں ہے؟ یہاں تو باپردہ ماحول ہے، ذرا مین گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں بے حیائی ہے یا نہیں۔ ذرا کشمیری بازار میں جائیں، یہ کون کی بچیاں ہیں؟ یہ مسلمانوں کی ہیں، ہندو سکھوں کی بچیاں نہیں ہے۔ ذرا باہر نکلیں، دیکھیں ان تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیں، غور کریں، فنکشنوں کے نام پر معصوم بچیوں کو نچوایا جاتا ہے۔ تو یہ بے حیائی کو ہم سمجھتے ہی نہیں، کیوں کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ ایسی وبائیں تم پہ مسلط کرے گا۔ یہ کرونا وائرس، یہ ڈینگی وائرس، یہ کانگو وائرس، کیا جو دیگر ایسی بیماریاں، ہمارے بڑوں نے تو ان کے نام تک نہیں سنے تھے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ مختصر یہ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جو قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمران مسلط کریں گے، قحط مہنگائی مسلط کریں گے۔ ہم روتے ہیں کہ فلاں آیا مہنگائی سے چھٹکارا ملے گا، فلاں آیا ملک ترقی کرے گا۔ ذرا اپنا جائزہ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا قحط مہنگائی اور ظالم حکمران اس قوم پہ مسلط ہوں گے جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی۔ اب ناپ تول میں کمی ہم صرف اشیاء خورد و نوش کو ہی سمجھتے ہیں، یہی نہیں، اس کا مفہوم وسیع ہے۔ مثلا ایک بندے نے ملازمت اختیار کی ہے، اب وہاں اس کے لیے ایک وقت متعین ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی۔ اب وہاں سے تو وہ پوری تنخواہ لے رہا ہے، لیکن وقت وہ 8 گھنٹے کے بجائے 5 دے رہا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی ہے، یعنی وہاں سے لے تو پورا جو ہے رہا ہے، اپنی طرف سے دینا ہے، وقت تو یہ کم دے رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ سے تو رحمتوں کی امید، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، اور 5 وقت کی نماز کی پرواہ نہیں ہے۔ عام جو ہے اسی طرح تلاوت کے لیے وقت نہیں، اللہ سے تو سب کچھ مانگ رہا ہے، اپنی طرف سے 10-15 منٹ اللہ کے دین کے لیے نہیں دے رہا۔ یہ بھی ناپ تول میں کمی کے مفہوم میں ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔
جیسے اشیا خردنوش ایسے ہی باقی چیزوں کے اندر بھی ہے کہ دوسرے کا حق نہیں دے رہا، اپنا حق مانگ رہا ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ میرے بڑے حقوق ہیں، بیوی کے اوپر بڑے حقوق ہے، اب بیوی میرے حقوق نہیں دے رہی، اب یہ سوچے کہ یہ بھی اس کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں، اس کی ضروریات کا خیال کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اس کا حق نہیں دے رہا، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اسی طرح عورت اگر شوہر سے کہتی ہے میرے حقوق آپ نہیں دے رہے، فلاں جو ہے میرا خرچہ نہیں دے رہے، لیکن شوہر کو کسی چیز کا پوچھ نہیں رہی، اس کا خیال نہیں کرتی، تو اپنا حق پورا، دوسرے کا حق، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ یعنی یہ تمام مفہوم اس میں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت، ظالم حکمران مہنگائی کا حد اس پہ مسلط ہوتے ہیں۔ اور آخری اور تیسری بات اس حدیث شریف میں، ویسے تو 5 تھے لیکن آخری بات کا مفہوم حضور نے فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اپنی رحمت بند کر دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان کے پاس کتنا زیور ہے، سونا ہے، اب وہ سالانہ کتنی زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ چونکہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہی نہیں، وہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ اگر اس کے پاس 1 روپیہ بھی آ گیا، 5 روپے بھی عورت کے پاس سونے کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں حساب ہوگا۔ تو اب اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونے ہے اور ساتھ 10 روپے بھی ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ عورتیں سوچیں جن کے پاس کئی تولے سونے ہیں، آیا وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں؟ اسی طرح جو ہے یہ ہمارا ذمہ دار طبقہ ہے، ذرا سوچے 2-3 مہینوں کے بعد یہ فصل اٹھاتے ہیں، آیا ان کے اوپر کتنا عشر ہوتا ہے، آیا یہ ادا کرتے ہیں؟ جب یہ اللہ کے احکامات ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، پھر روتے ہیں کیوں جی دعائیں بھی کیے، نوافل بھی پڑھے، ختم بھی پڑھائے، حالات نہیں سدھرتے۔ ذرا اپنا جائزہ لو کہ ہم صبح و شام اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جو غفلت ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کا وبال صرف آخرت میں ہوگا۔ ان تمام واقعات و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گناہوں کا وبال آخرت میں ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے گناہوں کے وبال اور عذاب انسان کے اوپر پڑتا ہے۔ قرآن و احادیث کے اندر ایسے کئی واقعات ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو تمام ان گناہوں سے بچائیے جن گناہوں کی وجہ سے دنیا آخرت ہماری برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و احادیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔